میں ملتمس ہوں قبلہ و کعبہ مفکر اسلام مفسر قرآن استاذ العلماء علامہ آیت اللہ سید عقیل الغروی صاحب سے کہ وہ آج مرکزی مجلس اعضاء کی اس تیسری مجلس سے خطاب فرمائیں جو بارگاہ شہدائے کربلا میں منعقد ہو رہا ہے۔ برائے صحت و سلامتی قبلہ و کعبہ بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین رحمت للعالمین و شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ قرآن حکیم کا روشن سورہ سورہ مبارک بینہ وہ آپ کے ذہن و ضمیر کی رہنمائی کر رہا ہے، اور اس کی روشنی میں اس کی خصوصیت کے ساتھ اس سورہ کی آخری 2 آیتوں کی روشنی میں امت اور امامت کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ غرض، ہدف، مقصد، غایت صرف یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے ہر فرد میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ امت کسے کہتے ہیں، اور یہ شناخت پیدا ہو جائے کہ امام کیسا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک زندہ موضوع ہے۔ جزاکم اللہ۔ یہ موضوع
زندہ موضوعات میں سے ہے، ہمیشہ رہا ہے، آج بھی ہے، مستقبل میں بھی رہے گا۔ اور اگر زندہ نہ بھی ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے بیدار، میں سمجھتا ہوں کہ اسے میری یقین دہانی کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی موضوع جب منبر حسینی سے اٹھایا جاتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو یہ زندہ موضوع ہے، لیکن فرض کیجئے کہ کوئی شخص اسے زندہ موضوعات میں سے نہ سمجھتا ہو، تو جب یہ موضوع منبر پہ آ جاتا ہے تو ویسے ہی زندہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سید الشہداء سے منسوب منبر یہ بھی زندگی تقسیم کرتا ہے۔ خدا کی قسم یہ بھی زندگی تقسیم کرتا ہے۔ اب بات تو کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بے اختیار ذہن میں آ گئی تو کہہ کے آگے بڑھوں۔ پہلی مجلس میں رموز میں سے ایک رمز کا تذکرہ ہوا تھا، اور میں نے کہا تھا یہ علم جو ہے یہ بھی ایک رمز ہے، ایک علامت ہے، ایک نشان ہے، ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے۔ اور آج یہ یاد رکھیے گا، یہ منبر بھی ایک رمز ہے، ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، ایک آیت ہے۔ یہ ہماری تہذیب کی نشانیاں ہیں، یہ ہماری ثقافت کی بولتی ہوئی علامتیں ہیں۔ یہ ہماری ثقافت کی بولتی ہوئی علامت ہیں، اور جس طرح علم پیغمبر نے سجا تھا نا، سج کے علی کو دیا تھا، ویسے ہی منبر بھی تو پیغمبر نے سجایا تھا۔ دیکھیے، پہچاننے کی کوشش کیا کیجئے۔ یونیورسٹیز میں لوگ سوشل سائنسز میں جب ریسرچ کرتے ہیں، علوم انسانی میں ریسرچ کرتے ہیں، ہیومینٹیز میں ریسرچ کرتے ہیں، اور خاص طور سے تہذیب شناسی، کلچر اسٹڈی اور کلچرل ہسٹری پہ کام کرتے ہیں، تو ادھر ادھر دنیا بھر میں گھومتے ہیں اور زمین کی تہوں میں دفن ہو جانے والی تہذیبوں کی اینٹیں کریت کریت کے نکالتے ہیں، کھنڈرات کا مطالعہ ہوتا ہے۔ اسکولوں میں اور کالجز میں جو بچے پڑھتے ہوں گے، ہڑپا کی تہذیب، موئنجو داڑو کی تہذیب، وادی سندھ کی تہذیب، وادی نیل کی تہذیب، وادی فرات کی تہذیب، بابل کی تہذیب، یونان کی تہذیب، یہاں کی تہذیب، وہاں کی تہذیب، جتنی تہذیبیں ہیں دنیا کی بڑی سے بڑی مشہور تہذیبیں جو یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں، سب کی عمریں دیکھ لیجئے، 100 برس، 150 برس، 200 برس، 250 برس، بس ختم۔ یہ تہذیب وہ ہے جو 1500 برس سے جاری ہے۔
جاری رہنے والی. ذرا دیکھیں تو صحیح، تہذیبوں کا مطالعہ کریں. چلیے ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. تہذیبوں کا بڑے بڑے مضبوط قلعے، مضبوط پتھروں سے، آہنی دیواروں سے، فولادی بنیادوں سے بنائے گئے قلعے، محلات، اور وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے. ایک چیز موجود ہے نمایاں، مگر کیا ویرانی سی چھائی ہوئی ہے اس پر. اہرام مصر ہیں بہت اونچے، مگر ساکت، خاموش، ویران. ایک چیز پیغمبر نے بنائی ہی تھی صحرا میں، اونٹوں کے کجاوے سے بنائی تھی. دنیا نہ جانے کتنی آندھیاں چلاتی رہی، غبار اڑاتی رہی، مگر اس پر غبار بیٹھنے نہ پایا. جوانوں، عزیزوں، دانشوروں، دیکھو تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی رچ اور کیسی زندہ تہذیب عطا کی ہے. کیسی ثقافت ہے ہماری، کیسی تہذیب ہے ہماری، کیسی مضبوط بنیادیں ہیں اس کی. 1500 برس تو گزر گئے نا. چیلنج کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی تہذیب 200-250 برس سے زیادہ نہیں چلی. فرعونوں نے بنائے تمدن کے نظام، نمرودوں نے بنائے تمدنی نظام، وہ بھی نابود ہو گئے. ان کی تہذیب نابود ہو گئی، ان کی علامتیں نابود ہو گئی. اور یہ تہذیب، اس کی زندگی اور قوت کا اندازہ کرو گے. فرعونوں نے اسے مٹانے کی کوشش کی، نمرودوں نے اسے مٹانے کی کوشش کی، یزیدوں نے اسے مٹانے کی کوشش کی. کوششیں سب نے کی، مگر نہ ہمارا علم جھکا، نہ ممبر پہ گرد بیٹھی. پرچم بھی لہرا رہا ہے، علم بھی ممبر سے بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. یہ ہے زندگی کا راز، یہ ہے زندگی، یہ ہے قوت، یہ ہے آپ کی تہذیب. یہ رموز تہذیب آپ کے، اس کی قدر کیجئے. اور منبر تو وہ ہے، بنایا تھا حضور نے صحرا میں، مگر حکم حق سے بنایا تھا. کس محبت سے بنایا تھا، کس عشق سے بنایا تھا، کس امر الہی سے بنایا تھا. جو لوگ شبیہ بنانے کے منکر بھی ہیں، ہر مسجد میں شبیہ منبر موجود. میری تسکین کے لیے اتنا کافی ہے
کہ ہر مسجد میں، دنیا کی کسی بھی مسجد میں جاؤ، ممبر کی شبیہ موجود ہے، اور جب ممبر کی شبیہ دیکھتا ہوں تو مجھے یقین رہتا ہے کہ یہ ممبر کام کرتا رہے گا، یہ یاد دلاتا رہے گا کہ ممبر پر کہا کیا گیا تھا۔ تو ممبر بھی ایک رمز ہے، ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، ایک آیت ہے ہماری تہذیب کی، ہماری امت کی، ہماری امت کا نشان ہے۔ اب وہ جملہ بار بار دوسرے بھی دہرا رہے ہیں، میں بھی کہہ چکا ہوں، لیکن پھر کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ اس علم کی کئی خصوصیتوں تو عرض کر چکا، 2 خصوصیتیں اور عرض کر دوں۔ بمبئی کی مجلسوں میں عرض کیا تھا میں نے، یہاں بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ممبر ہوتا، یہ جو پرچم ہے، یہ اوپر سے اس طرح تکونا ہوتا ہے، اور اس طرح دامن اس کا نیچے آتا ہے، اس طرح سامنے رہتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے دنیا کی کسی قوم، کسی قبیلے، کسی ملک اور کسی اور امت کا علم ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ ایک علم کی چھڑ ہوتی ہے، چوب علم، ایک اس میں پھریرا ہوتا ہے، وہ پھریرا ہوتا ہے ایسا پھریرا ہوتا ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے اسی طرف چلا جاتا ہے۔ جدھر کی ہوا ہوگی پھریرا ادھر ہی اڑے گا۔ یہ پرچم اس طرح بنایا گیا ہے، کیسی ہی ہوا آئے علم نہیں بدلے گا، ہوا پاش پاش ہو کے بکھر جائے۔ ماشاءاللہ۔ عباس کا عالی نسب انسان اٹھاتے ہیں، ارے یہ وہ پرچم نہیں، آئے اٹھا لے جس کا جیتا ہے۔ علم کی خصوصیت دیکھیں، کبھی کبھی بعض لوگ جو زیادہ گہرائی سے نہیں سوچتے اور جستجو نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے، میں کتابوں کا حوالہ دے دے کے اور عبارتیں دہرا کے ظاہر ہے کہ اپنے نوجوانوں اور بچوں کے ذہنوں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ لیکچر کا مقام الگ ہوتا ہے، ممبر کی اس وقت گفتگو جیسے ہو رہی ہے وہ الگ ہوتی ہے اس کا اسلوب۔ تو بعض حضرات علم پہ اعتراض کر دیتے ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا، بھلا بتائیے یہ علم وغیرہ وغیرہ، جو انہوں نے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میں دہراؤں۔ میں نے ان سے کہا حضرت آپ نے مطالعہ نہیں فرمایا اور فیلڈ اسٹڈی بھی نہیں کی؟ یہ علم، اس کے بارے میں کتابوں میں پڑھیں، جستجو کریں، تلاش کریں، اور دنیا میں جتنے میوزیمز ہیں وہاں جائیں، تلاش کریں کہیں اس علم کا نمونہ ملتا ہے یا نہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس علم کا نمونہ میوزیم میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا کیا دیکھا آپ نے، کہاں دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا وہاں دیکھا جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم اسے کہتے ہیں معجزہ۔ عالم معلوم ہے میں نے کہاں دیکھا، کس میوزیم میں؟ کربلا میں تو ہی ہے، نجف میں تو ہی ہے، ہمارے یہاں، آپ کے یہاں تو ہے۔ علم میں نے وہاں میوزیم میں سجا ہوا رکھا دیکھا جہاں کی فوجیں اس علم کو سرنگوں کرنے کے لیے کربلا آئی تھیں، شام میں، شام دمشق، مسجد جامع دمشق کے پشت پر، سیریا میں
ایک میوزیم ہوا کرتا تھا، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت اب ہے یا نہیں، امید ہے کہ ہوگا، اس کو کہتے تھے قصر العظم۔ اس قصر العظم میں ایک میوزیم ہے اور چھوٹا سا قصر ہے، کچھ پرانے آثار ہیں وہاں پر، لیکن ایک حجرہ تھا جس کے اوپر لکھا تھا کہ آثار حج، آثار حج۔ میں بے اختیار اس میں گیا تو دیکھا کہ ایک بڑا سا علم بالکل اسی انداز کا رکھا ہوا ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے علم ھذا علم اہل الحجاز، یہ علم اہل حجاز ہے۔ ہمیں یاد آ گیا کہ حج چھوڑ کے آقا چلے ہوں گے کربلا کی طرف، تو علم کا انداز کیا رہا ہوگا؟ غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ شیپ بھی، یہ شکل بھی، یہ اصالت رکھتی ہے، یہ اصالت رکھتی ہے، اس کی بہت حفاظت کیجیے گا۔ اور ظاہر ہے کہ وہاں جو قصر العظم میں میوزیم ہے وہ شیعوں نے تو بنایا نہیں ہے، مسلمانوں نے بنایا ہے، وہاں کی حکومت نے بنایا ہے، وہ پرائیویٹ نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس علم کی عظمت یہ ہے کہ پوری ملت اسلامیہ کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ امن کا علم ہے، یہ عدل کا علم ہے، یہ انصاف کا علم ہے، یہ توحید حق صمدی کا علم ہے، یہ مقام ختم نبوت کا علم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ میں جو چاہتا ہوں ان 10 دنوں میں آپ کے سپرد کر کے جاؤں وہ یہ ہے کہ امت کا صحیح تصور قائم ہو جائے، امامت کا صحیح شعور بیدار ہو جائے، اور اپنے رموز کو پہچاننا شروع کریں۔ رموز، ابھی گہرے درس تو شروع نہیں ہوئے، ابھی تو میں صرف علامتوں کی بات کر رہا ہوں۔ علامتوں کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کا تذکرہ نہیں چھیڑا ابھی، جو حکمتیں ہیں وہ نہیں چھڑی ابھی بات، جو عظیم ترین اہداف اور اقدار ہیں ابھی ان کا تذکرہ شروع نہیں ہوا ہے، یعنی ابھی یہ تمہید ہی میں گفتگو ہے۔ بات روشن ہو گئی یا نہیں؟ دنیا کے ایک بہت بڑے ملک جس کا نام سبھی کو یاد ہو گیا ہے تقریباً، اس کا لقب امام خمینی نے تو کچھ اور رکھا تھا، مگر بہرحال میں وہ لقب دہراتا نہیں ہوں، میں نہیں دہراتا، میں دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، مگر پہچاننے والے پہچانتے ہیں۔ تو وہاں کے گورنر صاحب جو بغداد میں تشریف فرما تھے، کہاں؟ بغداد میں، انہوں نے ہمارے مرجع تقلید آیت اللہ العظمی سیستانی کو کوشش کی بار بار کہ ملاقات کا وقت دے دیں، اب میرے پاس وقت نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے زائرین کے قافلے جاتے ہیں اور وہ عام زائرین سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، زائرین سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن امریکہ کے گورنر سے ملنے کے لیے ان کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک دن یہ ہوا کہ وہ بغیر آقا کو اطلاع دیے ہوئے، ان کے آفس کو اطلاع دیے ہوئے نجف پہنچ گئے، اور جا کے ان کا کہ بس اندر سے جواب آیا مشغول ہیں، وقت نہیں ہے، واپس۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ بتانا ضرور، یہ سب دین ہے، یہ سب دین کا حصہ ہے، یہ سب ہمارے کلچر اور ثقافت اور تہذیب کا حصہ ہے۔ انہوں نے جا کے 15 صفحے کا ایک خط لکھا، عراق کے حالات یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں، اور پوری دنیا کے حالات یہ ہیں، اور پڑوسی ممالک کے حالات یہ ہیں، اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور آپ سے یہ درخواست ہے اور وہ درخواست ہے۔ ان کے دفتر سے کیا جواب آیا؟ 3-4 لفظیں، چھوٹی سی سطر، وہ 15 صفحے کا جواب۔ عراقی عوام پر چھوڑ دیں، والسلام۔
یہ رموز بھی بابرکت ہیں. یہ علم کی وہ حیثیت ہے نا. اب آخری جملہ کہہ دوں علم کے باب میں اس مرتبہ. کسی بھی ایک ملک کا علم دوسرے ملک میں آپ آزادی سے لہرا نہیں سکتے. بھارت کا علم کوئی پاکستان میں اپنے گھر پہ لگا لے, کیا حشر ہوگا اس کا؟ پاکستان کا علم بھارت میں لگا لے, کیا حشر ہوگا اس کا؟ کسی بھی ملک کا علم کہیں لگا لے کوئی, پرچم, فلیگ, کیا حشر ہوگا؟ یہ تنہا اس علم کو اعزاز حاصل ہے. کرۂ ارض پر کوئی ملک ایسا نہیں ہے, کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں آزادی کے ساتھ یہ لہرا نہ رہا ہو. میں تو سامنے کی کھلی ہوئی حقیقتوں کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں, اور میں عرض کر رہا ہوں یہ سب ابھی تمہید ہیں. اب پھر ایک جملہ کہوں, کیا عظیم تہذیب دی ہے سرکار رسالت مآب نے, اور کیسے پاکیزہ اور متبرک اور مؤثر علامتیں دی ہیں کہ ہر دل, ہر فرد, ہر ملک دل کھول کے انہیں قبول کر لیتا ہے. کیا برکتیں ہیں ان سے وابستہ, ان رموز سے, ان علامتوں سے, ان نشانیوں سے. کیا برکتیں ہیں ان میں, کیا اثرات ہیں ان میں, کیا آثار ہیں ان میں. جہاں چاہو آزادی سے یہ علم لگاؤ. اسی لیے میں اس علم کو مملکت الہی کا علم کہتا ہوں. خدا کی قسم آقا حسین نے ایک ایسی ولایت اور حکومت قائم کی ہے کہ جو تمام حکومتوں اور ولایتوں کے مافوق قائم رہتی ہے. اور اسی لیے کاش میرا حافظہ دھوکہ نہ دے, میں اپنے 2 مصرے آپ کے سامنے عرض کر دوں. میں ملک خدا کا شہری ہوں, فطرت ہے میری, دستور میرا. میں ملک خدا کا شہری ہوں, فطرت ہے میری, دستور میرا. مانگے نہ کوئی ظالم بیعت, انکار بھی ہے مشہور میرا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب سمجھے, جیسے علم کی حفاظت کرتے ہیں, جیسے ممبر کی حفاظت کرتے ہیں, جیسے عزا خانوں کی حفاظت کرتے ہیں, جیسے مسجدوں کی حفاظت کرتے ہیں, ویسے ہی اپنے علماء, مراجع, فقہا, مقام ولی فقیہ, یہ رموز ہیں, یہ رموز ہیں. جس طرح علم دنیا کے تمام ملکوں میں لہرایا جاتا ہے, اسی طرح ایک مرد درویش ایک مرکز پر بیٹھ کر دنیا بھر میں وہ اثر رکھتا ہے, وہ نفوذ رکھتا ہے. اس کے فتوے میں وہ طاقت ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں سرنگوں ہو جاتی. ہاں وہ غیر معصوم ہیں, ہاں ان کے ماں باپ غیر معصوم ہیں, ہاں
مگر وہ سلسلے سیادت سے جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے علم حاصل کیا ہے مکتب اہل بیت میں. انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے حسین کے پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے. اپنے رموز کو پہچانے. یہ رموز، یہ فقہا، یہ علماء، یہ مجتہدین ورثہ داران علوم آل محمد ہیں. یہ آکسفورڈ سے، کیمبرج سے، ہارورڈ سے پڑھ کے نہیں آئے ہیں. یہ جوار مرقد باب العلم علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. کہ شہر میں حوزہ علمیہ نجاف، مدرسہ غری، حوزہ علمیہ قم. قم میں کیوں ہے حوزہ؟ کون ہے سرپرست اس حوزے کا؟ معصوم قوم. خراسان میں کون ہے حوزے کا اصل سرپرست؟ امام زامن و سامن، امام زامن آہو. نجف میں کون ہے؟ کربلا میں کون ہے حوزے کا سرپرست؟ اور تمام دنیا میں جو حوزہ علمیہ ہیں ان کا اصل سرپرست کون ہے اس وقت؟ حسین وارث انبیاء ہیں. اور آج ایک کوئی ہے جو پردہ غیب میں وارث حسین ہے، وہ ہے سرپرست. ان کی سرپرستی میں چل رہا ہے. اچھا ایک بات اب آ گئی ہے تو کہہ دوں، یہ امت کے زندہ مسائل میں سے ہے. کیونکہ دشمن جب پروپیگنڈا کرتا ہے، شورشیں کرتا ہے، ذہنوں کو مسموم کرتا ہے، جوانوں کو، عزاداروں کو، معصوم لوگوں کو، جو بے خبر لوگ ہیں ان کو گمراہ کیا جاتا ہے. مثلا خمس کا مسئلہ ہے. یہ مراجع تقلید، بس ساری دنیا سے خمس آتا ہے ان کے پاس. اور ان کا مصرف کیا ہے؟ جواب سن لیجئے، یہ بھی ہمارے زندہ مسائل میں سے ہے. پہلے یہ بتائیے کہ فقہ جعفری میں خمس ہے یا نہیں ہے؟ جب ہے تو یہ ہمارے فقہ، ہمارے دین، ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے. اور خود قرآن مجید میں خمس کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اصل خمس دین اسلام میں موجود ہے. یعنی روئے زمین پہ کوئی مسلمان خمس کی فقہی شرعی حیثیت کا انکار نہیں کر سکتا. صرف اس کی محدودیتیں الگ الگ ہیں. کسی نے کسی چیز پہ خمس کو واجب سمجھا ہے، کسی نے کسی چیز پہ خمس کو واجب سمجھا ہے. اس میں بھی سنی شیعہ فرق نہیں ہے. نان ایشو کو ایشو نہ بنایا کیجئے. میں تمام عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. خمس ثابت ہے، کسی نے کسی چیز پہ خمس کو واجب سمجھا، کسی نے کسی چیز پہ. یہ اختلاف رائے کی اپنی وجہیں الگ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب حکومتیں امداد دیتی ہیں تو کہیں نہ کہیں انسان جھک جاتا ہے حکومتوں کے سامنے. کتنا ہی باضمیر ہو، کتنا ہی غیور ہو، کتنا ہی شجاع ہو، کتنی ہی لنترانی کرنے والا ہو، جب حکومتوں کا ذلخوار ہوتا ہے، جب حکومتوں کا وظیفہ خوار ہوتا ہے، جب حکومتوں کی امداد ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں جھک جاتا ہے اور مصلحت آمیز فتویٰ دیتا ہے. یہ خمس کا نظام اس لیے ہے تاکہ آپ کے علماء یہ رموز مذہب دنیا کی کسی مادی حکومت سے وظیفہ نہ لیں. وظیفہ لیں تو امام زمانہ سے، وفادار رہیں تو ان کے. حکومت سے وظیفہ لیتے تو سیستانی گورنر سے ملنے سے انکار نہیں کر سکتے تھے.
جو ان سے امداد لے گا، جو ان سے تنخواہ لے گا، جو ان سے روٹی لے گا، وہ انکار نہیں کر سکتا نا. تجربے تو آپ کو خوب ہیں سامنے، میں مثالیں کیا دوں؟ میں کیا مثالیں دینے کی ضرورت ہے؟ جو ان سے امداد لے گا وہ انکار نہیں کر سکتا. پھر خامنئی کی زبان پہ انکار کیسے آ جاتا ہے؟ پھر سیستانی کی زبان پہ انکار کیسے آ جاتا ہے؟ پھر خوئی کی زبان پہ انکار کیسے آ گیا تھا؟ پھر محسن حکیم کی زبان پہ انکار کیسے آ گیا تھا؟ پھر ابو الحسن اصفہانی کی زبان پہ انکار کیسے آ گیا تھا؟ پھر شیخ الشریعت اصفہانی کی زبان پہ انکار کیسے آ گیا تھا؟ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے مگر ان سے تنخواہ نہیں لیں گے. ملے گا خمس کا پیسہ تو بقدر رمق جاں استعمال کریں گے. امت کو پروان چڑھائیں گے، شریعت کی حفاظت کریں گے. تمہاری سیاست کے آگے مصطفیٰ کی شریعت کو جھکنے نہیں دیں گے. ناز کرو ناز، فخر کرو فخر، شکر کے سجدے کرو کہ تمہیں وہ رموز نصیب ہیں، وہ علامتیں نصیب ہیں، وہ آیتیں نصیب ہیں کہ جو تم کو براہ راست مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے جوڑتی ہیں. جو تنخواہ لیتے ہیں درباروں سے وہ قتل حسین پہ فتوے پہ دستخط کرتے ہیں. جو بے نیاز رہتے ہیں درباروں سے وہ کربلا میں آ کے گلے کٹاتے ہیں. حبیب کا لقب کیا ہے؟ فقیہ. حبیب کو فقیہ مانتے ہو پھر فقہا کا مذاق اڑاتے ہو. بہت بڑا مرتبہ ہے حبیب کا، بہت بڑا مرتبہ ہے. لیکن حبیب کو آقا حسین نے لکھا ہے الی الرجل الفقیہ. کیوں لکھا الی الرجل الفقیہ؟ بچپن کے دوست تھے، کہتے تھے حبیبی حبیب، حبیبی حبیب، صدیقی حبیب. اس میں زیادہ اپنائیت تھی، اس میں ایک پرسنل ٹچ تھا نا جسے آپ کہتے ہیں میرے دوست حبیب، میرے چہیتے حبیب، میرے چاہنے والے حبیب. نہیں کہا الی الرجل الفقیہ حبیب، تاکہ انسٹیٹیوشن کو پہچانو، انسٹیٹیوشن کو پہچانوانا تھا، ادارے کو پہچانوانا تھا، منصب کو پہچانوانا تھا. جب بھی کوئی حسین بلند ہوگا، پردہ غیب سے جب بھی آخری حسین سامنے آئے گا، کون تمہیں لے جائے گا اس لشکر میں شامل کرنے کے لیے؟ یہی فقہا تربیت کر کے ساتھ لے جائیں گے. یہ آؤ ہمارے امام زمانہ آ گئے ہیں، اب ان کی بیعت کرو، اب ان کی دست بوسی کرو، اب براہ راست ان سے احکام لو. اس رمز کو ضائع نہ ہونے دیں. کچھ لوگ جہالت میں ہیں، کچھ لوگ سفاہت میں، اور کچھ لوگ باطل کی سفارت میں. مگر جو لوگ بھی کچھ کر رہے ہیں نادانی کر رہے ہیں. دونوں چیزوں کا تعلق ہے ایک دوسرے سے، عزاداری کا اور حوض علمیہ کا. حوض علمیہ دین اسلام کی علمی روایت کا پاسدار ہے. عزاداری ایک سماجی قلعہ ہے. عزاداری وہ قلعہ ہے جس کے اندر اسلام محفوظ ہے. دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. وقت مثالوں میں گزر گیا، مجھے افسوس ہے، لیکن ایک دو جملے اور عرض کر کے بس گفتگو کو تمام کرتا ہوں. بات ہو رہی تھی کہ یہ علم رمز ہے. پیغمبر سے چلا تو کہاں پہنچا؟ علی کے پاس. منبر رمز ہے، پیغمبر نے بنایا
اور خود منبر پہ تشریف لائے اور پھر اپنے ساتھ کس کو لائے؟ علی کو لائے۔ غور فرمائیے گا، جتنے رموز ہیں سب وابستہ مصطفیٰ و مرتضیٰ ہیں، سب وابستہ مصطفیٰ و مرتضیٰ ہیں۔ اور یوں مجھے اب بالکل، اب چونکہ طاقت اس وقت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے ایک شعر شاعر سفینہ مرحوم و مغفور قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کا پڑھ کے اور فضائل کا سلسلہ یہاں روکتا ہوں۔ منبر کا تذکرہ تھا تو انہوں نے کیا اچھی بات کہی، جو لوگ ائمہ خدا کے مقابلے میں اٹھے یا اٹھتے رہتے ہیں ان کو للکارا ہے انہوں نے، اور کہا ہے بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے؟ جزاکم اللہ۔ مجھے احساس ہے تشنگی رہ گئی، مگر یہ باتیں بھی گزارش کرنا ضروری تھی۔ مجھے احساس ہے تشنگی رہ گئی، آپ کے نفوس میں آپ سے زیادہ تشنا ہوں، لیکن اب انشاءاللہ گفتگو کل آگے بڑھے گی۔ اور آج کی شب اب کہنے کی ضرورت نہیں، آج 3 ہے محرم کی، چوتھی کی شب ہے، آنے والی صبح جو کل 4 محرم ہے، اس دن سے آقا حسین کی مشکلوں میں اضافہ ہو گیا تھا بظاہر۔ بات لشکر میں اضافہ ہو گیا تھا، بات لشکر میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کبھی معلوم ہوا 4000 افراد کا لشکر آ رہا ہے، کبھی 3000 کا آ رہا ہے، کبھی 5000 کا آ رہا ہے۔ کم سے کم جو روایت ہے نا، اور جسے سب تقریباً یقینی مانتے ہیں، وہ ہے کہ 30,000 کا لشکر تھا۔ کتنے افراد کے مقابلے میں؟ روایتیں مختلف ہیں، 1 لاکھ تک لشکر بتایا جاتا ہے، 1.25 لاکھ تک بتایا جاتا ہے، اور ان تمام اقوال کی تحلیل اور تجزیے کا میں ذمہ دار ہوں، میں کسی قول کو اس میں سے رد نہیں کرتا ہوں، لیکن اس وقت مقام جدل میں تسلیم کرتا ہوں 30,000 کا لشکر تھا۔ 30,000 کتنے افراد کے مقابلے میں؟ 72۔ یا ان کے غلاموں کو، کنیزوں کو، ان کے متعلقین کو، سب کو حساب کرتے چلے جائیے، 100، 125، 150، بس عام تاریخوں سے یہیں تک پہنچتے ہیں نا۔ اس قلیل امت کے مقابلے میں خدا کی قسم یہ 72 کی امت ہے نا، 72 کی امت ہے، امت، یہ 72 افراد کی امت ہے مکمل۔ ان کے علاوہ جو ہیں وہ امت کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، یہ ہے امت، اور حسین ہے امام۔ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی بات تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ امت کی ڈیفینیشن کیا ہے اور میرا نظریہ امت کے بارے میں کیا ہے، کسے کہتے ہیں امت، یہ لفظ امت کہاں سے آیا، ڈکشنری میننگ کیا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے، آئے گی گفتگو، ذرا گہری گفتگو آئے گی، آپ برداشت کیجئے گا۔ امت کسے کہتے ہیں؟ خدا کی قسم محرم سن 61 ہجری میں روئے زمین پر 72 افراد کی ایک امت تھی،
اور حسین جیسا امام تھا. اور اس امت میں وہ افراد تھے جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک عظیم الشان حیثیت رکھتا تھا. ہر ایک ان میں سے ایک لشکر تھا حق کا، جری و جرار لشکر، ہر ایک. آج یہاں آپ کے عزا خانے میں چند شبیہیں لائی جائیں گی جس طرح کل شب لائی گئی تھیں. ایک بڑا تابوت ہوگا، دو چھوٹے چھوٹے تابوت. مجھے نہیں معلوم ترتیب کیوں رکھی گئی. یہ شبیہیں کل لائی جانی چاہیے تھیں یا پہلی محرم کو لائی جانی چاہیے تھیں، کیونکہ اس میں ایک شبیہ وہ ہے کہ جو سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کے تابوت کی شبیہ، اور دو شبیہ ہیں جناب مسلم ابن عقیل کے بچوں کی شبیہ. اجرکم علی اللہ. کیا علم ناکی ہے اس تذکرے میں کہ ہم بس نام لیتے ہیں اور دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے. کربلا کے واقعے کو بیان کرنے میں کبھی کسی مبالغے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اولاً سچ کی تاثیر، پھر غم کی تاثیر. کیا علم ناکی ہے، کیا شدت کا سوز و گداز ہے، کیا دل جلتے ہیں، کیا دل کی آنکھیں روتی ہیں. صرف نام سامنے آ جاتا ہے جب کسی باضمیر باحمیت عشق سے لبریز انسان کے سامنے حسین کا نام لے لیجئے، مسلم کا نام لے لیجئے، عباس کا نام لے لیجئے. ایک نام پوری کتاب ہے، ان میں سے ایک ایک نام مکمل کتاب ہے، اور ایسی کتاب جس میں اب کوئی تحریف ممکن نہیں ہے. اب ان کتابوں میں تحریف ممکن نہیں ہے. یہ فکری نکات ہیں جو عرض کر رہا ہوں چھوٹے چھوٹے جملوں میں، یاد رکھیے گا اسے. لیکن اس وقت بس آپ ماتم کے لیے تیار ہیں، گریے کے لیے تیار ہیں، اور میرے سر پر بھی یہ امامہ بار ہو رہا ہے. مصائب میں عموماً میں امامہ اتار دیتا ہوں، لیکن ہمارے بچوں نے پوچھا کہ کوئی ایک علامت بتا دیجئے کہ جب ہم شبیہیں لے کے آئیں. تو ہم نے کہا کہ بھئی دیکھو، پرانے ہمارے جو اساتذہ تھے، بزرگ علماء، وہ جب مصائب پڑھتے تھے تو یہ طریقہ تھا کہ جب سر سے امامہ اتار لیتے تھے تو شبیہ لے کے آ جاتے تھے. تو میں بھی اسی کی پابندی کروں گا. چونکہ میری تقریر کبھی پہلے سے تیار نہیں ہوتی تو میں یہ تو بتا نہیں سکتا تمہیں کہ آخری جملہ کیا ہوگا. آخری جملہ کیا ہوگا یہ میں نہیں بتا سکتا. تو اس لیے جبر کیے ہوئے ہوں. سر پہ امامہ ہے، جی چاہ رہا ہے کہ سر و سینہ پیٹوں. جب امامہ اتاروں گا نا تو آپ سب کھڑے ہو جائیں گے شبیہوں کے استقبال میں. سب کی زبان پہ یا حسین ہوگا، سب کی زبان پہ نالا و فریاد ہوگی، نالا ہوگا، فریاد ہوگی. لیکن اس لیے میرا جی چاہ رہا ہے کہ خود اپنا سینہ کوٹ لوں کہ مسلم وہ ہے جسے قصر عمارہ کی بلندی سے جب گرایا گیا تو بدن مبارک کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. یہ وہ شہید ہے جس کے سر کو الگ نیزے پر الگ سولی پہ لٹکایا گیا، بدن کو الگ سولی پہ لٹکایا گیا. سولی پہ لٹکانے سے پہلے کوفے کے بے ادب بچوں سے کہا گیا ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھراؤ، تشہیر کرو، بے ادبی کرو. اور جبکہ مسلم کی فضیلت میں امام بخاری نے یہ جملہ لکھا ہے. امام بخاری نے تاریخ کبیر میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، پھر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جناب مسلم ابن عقیل فرزند تو عقیل کے تھے، لیکن ان کی شکل صورت رسول اللہ سے ملتی جلتی. یہ ان چند افراد میں سے تھے کہ جو بظاہر بہت مشابہت رکھتے تھے رسول سے. خدا را بتائیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مشابہت رکھنے والا آ جائے آپ کس قدر اس کا احترام کریں گے. لیکن یہ کیسے تھے کہ شبیہ پیغمبر کو کبھی کوفے میں روندا،
کبھی کربلا میں